اور آگے فرمایا ومن کفر، جس نے انکار کیا، مال ہوتے ہوئے حج کا ارادہ نہ کیا، اللہ نے مال بڑا دیا ہے لیکن ارادہ کیا دبئی جانے کا، وزٹ کرنے کا، اللہ نے مال بڑا دیا ہے، اب خواہش پیدا ہو رہی ہے مجھے یورپ جانا چاہیے، اللہ نے مال تو بڑا دیا ہے، اب خواہش اور پیدا ہو رہی ہے کہ مجھے کسی ایسے ملک کے اندر جا کے وزٹ کرنا چاہیے جہاں انگریز رہتے ہوں، ان کا کلچر دیکھنا چاہیے، ماحول دیکھنا چاہیے، وہاں کا موسم دیکھنا چاہیے، وہاں جا کے شاپنگ کرنی چاہیے، وہاں کی تصویریں بنا بنا کے لوگوں کو سٹیٹس دکھانا چاہیے کہ میں فلاں ملک کے اندر وزٹ کر کے آیا ہوں۔ اب خواہش تمہاری بیت اللہ کی نہیں ہے، خواہش تمہاری حج اور عمرے کی نہیں ہے، تو اللہ نے پہلے فرما دیا ومن کفر، جس نے مال ہوتے ہوئے انکار کر دیا، اس کے دل میں خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اب ہم نے بھی ایک ارادہ بنا رکھا ہے، ہمارے ہاں یہ ارادہ چلتا ہے، ہر ایک نے نیت کی ہوئی ہے حج کی، لیکن کب کی ہے؟ جب سارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی، سب کے علیحدہ علیحدہ مکان بن جائیں گے، سارے معاملات جب بالکل ختم ہو جائیں گے، پھر ہم ارادہ کریں گے حج کا۔ یہ ہمارے دلوں کی نیت ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، سنن دارمی کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من اراد الحج، جس نے حج کا ارادہ کیا فلیعجل، بس پھر وہ جلدی کرے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، لیکن حج کا ارادہ نہیں کیا۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اگر کوئی انکار کرتا ہے، اگر کوئی نہیں جانا چاہتا، تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تو بے پرواہ ہے، تم نہیں آتے اس کے گھر کو دیکھنے کے لیے، تم حج کا احرام نہیں باندھتے، تم تلبیہ پڑھنے کا ارادہ نہیں کرتے، تم اللہ کی بارگاہ میں پاک ہونے کے لیے نہیں آتے۔ ومن کفر، مال ہوتے ہوئے نہیں ارادہ کیا، انکار کیا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، وہ تو ذات ہی لاپرواہ ہے، بہت بڑی ذات۔